بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم 9th کلاس. بیٹا آج کا آپ کا کویشچن ہے کویشچن نمبر 5. یہ دیکھیں میں آپ کو یہاں سے بتا رہی ہوں کیونکہ میرے پاس ٹیکسٹ بک نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس ویک پہ آ جائے گی, اس ویکینڈ پہ. اور یہ کویشچن نمبر 5 آپ نے کرنا ہے اسلام کی بنیادی اقدار سماجی اور ثقافتی حوالے سے. یہاں پر دیکھیں, ایکسپلین دا آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دا ریلیشن ٹو دا بیسک ویلیوز آف اسلام اینڈ ڈیورنگ دا مسلم رولرز ان دا انڈو پاک سب کانٹیننٹ. یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پاکستان ان دا کانٹیکس آف مسلم ریفارمرز اینڈ دا سوشل اینڈ کلچر کانٹیکس ان انڈیا. ٹھیک ہے, اس کو ہم نے ایکسپلین کرنا ہے آج کے لیکچر میں. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے آئیڈیالوجی آف پاکستان. آئیڈیالوجی آف پاکستان از دا سول آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان اینڈ فار دس ریزن اسکیئرڈ لینڈ ان سیف اینڈ سیکیور. یعنی کہ بیٹا نظریہ پاکستان جو ہے وہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی روح ہے اور اسی وجہ سے یہ محفوظ اور سلامت ہے. دا ویری ایگزسٹنس آف پاکستان ڈپینڈس آن دس آئیڈیالوجی. ٹھیک ہے, پاکستان کے وجود کا انحصار اسی نظریہ پر ہے اور جس کی بنیاد پر یہ وجود میں آیا. ڈیو ٹو وچ دس کیم ان ٹو بینگ. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے یہ جسے کہتے ہیں وجود میں آیا. The Muslims of the subcontinent made Pakistan under the guidance of the ideology. ٹھیک ہے, بڑے صغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کی اسی نظریہ کے تحت قائم کیا اور یہی نظریہ اسے اینڈ دس آئیڈیالوجی کین کیپ اٹ اسٹرانگ اینڈ کنسولیڈیٹ. یہی نظریہ اسے مضبوط اور مستحکم رکھتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ بیٹا نظریہ پاکستان جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی روح ہے, اسی وجہ سے یہ سیف اور سیکیور ہے. اور اس کے بعد بڑے صغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کی اسی نظریہ کے تحت قائم کیا تھا, یعنی پاکستان ایگزسٹنس آف پاکستان اسی نظریہ کے تحت آئی تھی اور یہی نظریہ اسے سیف اور سیکیور رکھتا ہے, اسٹرانگ اینڈ کنسولیڈیٹ رکھتا ہے. اس کے بعد ہے اسلامک ویلیوز. دا مسلمز آف دی سب کانٹیننٹ ایٹ دا ٹائم آف پاکستانز ڈیمانڈ ہیڈ ڈیسائڈ دیٹ اٹ وڈ بی اسٹیبلش آن دی گولڈن پرنسپلز آف اسلام. ٹھیک ہے, جب پاکستان بن رہا تھا تو بڑے صغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کے مطالبہ یہ طے کیا تھا کہ اس کے سنہری اصولوں پر مبنی, اسلام کے سنہری اصولوں پر ہم ایک نیا معاشرہ قائم کریں گے. اٹ وڈ بی اسٹیبلش آن دا اوکے. ٹھیک ہے, یہاں پر ہے اور ویلیوز, اس کے اندر جو ویلیوز ہوں گی وہ سچ ایز جسٹس, ایکویلٹی, فریڈم اینڈ ٹالریٹ وڈ بی پروموٹیڈ. اور اس معاشرے کے اندر اسلامی اقدار یعنی انصاف, مساوات, آزادی اور ٹالرنس, رواداری کو فروغ دیا جائے گا. از اٹ کلیئر؟ اس کے بعد ہے Before the establishment of Pakistan, the Qaid Azam was asked that without Muslims have freedom to worship. پاکستان سے بننے سے پہلے قائد اعظم سے یہ سوال کیا گیا کہ جو انڈیا کے مسلمان ہیں, سب کانٹیننٹ کے جو مسلمز ہیں ان کو مذہبی آزادی ہے, then why demand for Pakistan? تو آپ پاکستان کی ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں آف پاکستان؟ He replied, brotherhood, equality and humanitarianism, cultural and civilization are basic things. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا بھائی چارہ, مساوات اور انسان دوستی ہمارے مذہب اور ہمارے ثقافت کی بیسکس ہیں. بیکاز وی فیئرڈ دا ٹرمینیشن آف دیز بیسک ہیومن رائٹس. اور ہمیں یہ خوف ہے کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے ختم ہونے کا خدشہ تھا, اس لیے ہم نے پاکستان کی تخلیق کی جدوجہد کی. اس کے بعد ہے پاکستان ویلفیئر اینڈ ایگزامپلری اسٹیٹ. دا قائد اعظم ویژن واز ٹو میک پاکستان such a welfare Islamic country where rights, human freedom, justice and tolerance were to be driven. اوکے, یعنی قائد اعظم کی نظر میں پاکستان کو ہم نے ایک ایسا ملک بنانا تھا جہاں بیٹا حقوق, انسانی آزادی, انصاف اور رواداری کارفرما ہونا تھی. اسی طرح پاکستان دوسرے ممالک اور شہروں کے لیے ایک مثال بن سکتا تھا. Pakistan could become an example for other countries and societies that they too could follow its footsteps and be happy and prosperous. یعنی جس کے نقشے قدم پر چل کر وہ خوشگوار اور فلاحی صورت اختیار کر سکتا تھا. اور نظریہ پاکستان فلاحی اور مثالی ریاست کے قیام کی بنیاد سمجھا جاتا ہے. آگے بیٹا ہے یہاں پر مسلم ریفارمرز, اس کو بھی ہم نے چھوڑ دیا. مسلم ریفارمرز اینڈ ٹو نیشن تھیوری, اس کو بھی ہم نے چھوڑ. اس کے بعد بیٹا آپ کی ہیڈنگ ہے دا امپیکٹ آف اسلام آن دا مسلم سویلائزیشن اینڈ کلچر آف دی سب کانٹیننٹ. آئیڈیالوجی آف پاکستان انوائٹس اے پرٹیکولر لائف اسٹائل. یعنی کیا کرتا ہے نظریہ پاکستان ایک مخصوص طرز زندگی اور کی دعوت دیتا ہے اور سویلائزیشن اور ثقافت اینڈ کلچر کی دعوت دیتا ہے. نو ڈاؤٹ اسلام ہیز ہیڈ اے پروفاؤنڈ امپیکٹ آن دا مسلم سویلائزیشن. کہ بے شک برصغیر کی مسلم تہذیب و ثقافت پر اسلام نے گہرے اثرات چھوڑے ہیں.
ٹھیک ہے, آپ یہاں تک کر لیں. اور اس کے بعد بیٹا اتنا کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے کرنا ہے مسلمس along with other nations in the subcontinent, مسلمان اور دوسری برصغیری قوموں کے ساتھ مل کر well protected the cultural values of Islam. انہوں نے برصغیر میں دوسری قوموں کے ساتھ رہ کر مسلمانوں نے اسلام کی ثقافتی اقدار کا تحفظ بھی کیا. اس کے بعد ہے اسلام ڈیموکریٹک سسٹم. اسلام از اے ڈیموکریٹک سسٹم in its spirit. It is important to have the council system and purpose to ensure the rule of law in Islam. ٹھیک ہے, اسلام از اے ڈیموکریٹک سسٹم. اسلام اپنی روح کے اندر ایک جمہوری نظام ہے. اس نے کاؤنسلنگ سسٹم کو, کاؤنسل یعنی شورائی جس کے اندر مشاورت کی جاتی ہے, اس سسٹم کو اس میں اہمیت ہے. اسلام میں قانون کی حاکمیت ہے. The implementation of the ideology of Pakistan has led to the strengthening to tolerance, justice and democracy in the Muslims of the subcontinent. اور بیٹا نظریہ پاکستان پر عمل کرنے سے ہی برصغیر کے مسلمانوں میں رواداری, انصاف اور جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوئی تھیں. Is it clear? According to ideology, democracy is important pillar. Democracy کیا ہے, ایک بہت ہی زیادہ important pillar ہے. According to ideology of Pakistan, democracy is an important pillar. National reconstruction depends on the strengthening of nationalist sentiments, the success of democracy and its commitment to Islam. اس کے بعد بیٹا ہم نے ہے یہ والی ہیڈنگ کرنی ہے, اس کو چھوڑ دینا ہے. اس کے بعد ہے according to علامہ اقبال the true concept of the Muslim nation, مسلم ملت. قائد علامہ اقبال emphasized on religious ground and said that Muslims are nation because of Islam. ٹھیک ہے, مسلمان کیا ہے, اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں. and their strength depends on Islam, اور ان کی طاقت اسلام پر منحصر ہے. he presented the true concept of Muslim nation in his poetry. انہوں نے اپنے اشعار کے اندر ایک ٹرو مسلم نیشن کا کانسیپٹ دیا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, کہ اپنی ملت کو آپ مت سوچو اقوام مغرب سے. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, یعنی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وے آف لیونگ ہے وہ ہمارے لیے زیادہ خاص ہونا چاہیے. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار, یعنی کہ جو ان کی جمعیت ہے, جو ان کی وے آف پالیٹکس ہے, جو وے آف مطلب لیونگ ہے, ان کا ملک و نسب پر انحصار ہے. یعنی کہ وہ جو پیریڈ ہوگا وہ اس کو فالو کریں گے. قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری, اور جو ہماری گیدرنگ ہے, جو ہماری یونٹی ہے, وہ ہمارے مذہب کی وجہ سے مستحکم ہے. از اٹ کلیئر؟ نیکسٹ بیٹا اس کو بھی ہم کٹ کر دیں گے, اس کو بھی کٹ کر دیں گے. آگے ہے پاکستان اینڈ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ اینڈ اٹس رائٹ آف منارٹیز. قائد اعظم ہیڈ کلیئرلی سیڈ دیٹ وڈ ناٹ بی ریلیجیس بٹ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ. قائد اعظم نے کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ جو ہے پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے. ہیئر نان مسلم منارٹیز ول گیٹ ایکول اسٹیٹس ایز ٹو دا مسلمس. یہاں پر جو منارٹیز ہوں گی وہ مسلمانوں کے ایکول ہی رائٹس کو گین کریں گی. اس کے بعد ہے بیٹا the concept of Islamic state according to Qaid Azam. Qaid Azam explained the concept of Islamic state in his first Constitutional Assembly of Pakistan on August 1197. Qaid Azam said you are free to entire your place of worship. ٹھیک ہے, آپ اپنی عبادت گاہوں کے لیے کیا ہیں, آزاد ہیں. regardless of your faith, اپنے عقیدے کے مطابق. the state has nothing to do with it. state ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں. all citizens of Pakistan are equal. پاکستان کے تمام شہری ایکول ہیں اور انہیں will get equal rights, اور ان کو مساوی حقوق حاصل ہیں. is it clear؟ آگے بیٹا آپ کی لاسٹ ہیڈنگ ہے اویئرنیس اباؤٹ آئیڈیالوجی آف پاکستان. اس سے مراد یہ ہے کہ آج کی جو ینگ جنریشن ہے وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان سے زیادہ متعارف نہیں ہے. ٹوڈے ینگ جنریشن نیڈس ٹو بی فلی اویئر ٹو دا آئیڈیالوجی آف اسٹیبلش آف پاکستان. ٹھیک ہے, یعنی ہماری ینگ جنریشن کو آئیڈیالوجی آف پاکستان کے بارے میں جاننا چاہیے. ان آرڈر ٹو مینٹین ایموشنل ٹائز اینڈ افیکشنس, ہمیں اس آئیڈیالوجی کے ساتھ اپنی ایموشنل افیکشن کو باندھنا ہے. پاکستانی نیشن ہیز ٹو بی فلی اویئر ٹو دا آئیڈیالوجی آف پاکستان اینڈ ٹو برنگ اویئرنیس ٹو دا گریٹ موومنٹ, اور اس کے ساتھ اس کے لیے گریٹ موومنٹ کے ساتھ بھی انٹروڈکشن ہونا چاہیے. دیٹ واز پرسیوڈ ان دی سب کانٹیننٹ فار پاکستان. ان آرڈر ٹو کیپ دا پیپل آف پاکستان اسٹرانگ اینڈ یونائٹیڈ, اٹ از اسینشیل that they should fully understand the importance of ideology of Pakistan. یعنی کہ آج کی پاکستانی قوم کو نظریہ پاکستان سے پوری طرح آگاہی دی جائے, اور انہیں عظیم تحریک پاکستان, جو تحریک چلی تھی پاکستان کے لیے, اس سے آگاہ کیا جائے جو پاکستان کی تخلیق کے لیے برصغیر میں چلائی گئی تھی. از اٹ کلیئر؟ آئیڈیالوجی آف پاکستان eradicated hatred of language, region and province across the country, creating a heartfelt affection for ideology of Pakistan.
ان نظر پاکستان کی اہمیت، تحریک پاکستان کے رہنماؤں کی قربانی کا پوری طرح علم ہو، ملک بھر میں زبان، علاقہ اور صوبوں کی سطح پر نفرتوں کے خاتمے کے لیے نظریہ پاکستان سے افیکشن فار آئیڈیالوجی آف پاکستان تھرو آؤٹ پاکستان اٹ از ویری امپورٹنٹ، یعنی نظریہ پاکستان سے ہمارا دلی لگاؤ پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، تب جا کر پاکستان کو ہم محفوظ سمجھ سکیں گے. آئی ہوپ یو گاٹ اٹ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.